یہ کہانی ہے ایک دور دراز حسین وادی نیلمستان کی، جہاں آسمان چھونے والے نیلے پہاڑ اور چمکتی ندیاں تھیں۔ یہاں کی بادشاہت بہت پرامن تھی اور اس کے حکمران بادشاہ فراز اور ملکہ نازگل اپنے حسن اخلاق کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی انابیہ، جو اپنے معصوم دل، نرم لہجے اور سادگی کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ لیکن نیلمستان کے جنگلوں میں ایک سرکش اور چالاک جادوگر رہتا تھا، سیاہن فقر، جو ہمیشہ بادشاہت سے بغض رکھتا تھا اور موقع کی طاق میں رہتا تھا۔ شہزادی انابیہ کا معمول تھا کہ وہ روز شام کو محل کے باغ میں آ کر پودوں کو پانی دیتی تھی، پرندوں کو دانہ ڈالتی اور چاندنی میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی۔ ایک دن باغ میں اسے ایک زخمی ہرن کا بچہ ملا۔ شہزادی اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے آئی اور اس کا علاج کیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ ہرن نہیں، جادوگر سیاہن کا ایک بھیجا ہوا جاسوس تھا۔ اسی رات جادوگر نے اپنے آئینے میں دیکھا اور کہا، وقت قریب ہے، میں نیلمستان کی شہزادی کو اپنے جال میں ضرور پھنسا دوں گا۔ 3 دن بعد وہی ہرن شہزادی کو جنگل کی طرف لے گیا۔ انابیہ اس کی پیاری معصومیت دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل دی، لیکن جیسے ہی گھنے جنگل میں پہنچی تو اس کے قدم رکھتے ہی ہوا میں تبدیلی آ گئی۔ درختوں سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا، پرندوں کا ایک دم شور فضا میں بلند ہو گیا۔ اچانک دھماکے کے ساتھ ایک بڑا سا کالا دائرہ کھلا اور اس دائرے میں سے سیاہن فقر نمودار ہوا۔ شہزادی انابیہ، آخر کار تم میرے ہاتھ آ ہی گئیں۔ اس کے ہاتھ سے نکلنے والی سیاہ آگ نے شہزادی کے قدموں کے نیچے ایک جادوئی بیڑی بنا دی۔ شہزادی بے ہوش ہو گئی اور جادوگر اسے اٹھا کر اپنے سیاہ قلعے میں لے گیا۔ محل میں جب شہزادی غائب ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ ملکہ نازگل کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس وقت سب سے بہادر سپاہی آگے بڑھا، کمانڈر زرک، جو اپنی وفاداری اور بہادری کے لیے بہت مشہور تھا۔ بادشاہ سلامت، میں شہزادی کو واپس لانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی اس کی کامیابی کے لیے اسے دعا دی۔ کمانڈر زرک نے اپنے 3 بہترین سپاہی اپنے ساتھ لیے، تلفان، جو ایک بہترین تیر انداز تھا، بہار ملک، ایک تلوار باز، نیوان، نقشہ نویس اور حکمت کار، چاروں جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں پتھروں کی ڈھلوانیں، بھاری بارش، جنگلی درندے اور جادوگر کا بکھرا ہوا کالا دھواں، یہ سب کچھ ان کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن زرک نے ہر مشکل پر اللہ اکبر کہہ کر قدم بڑھایا۔ آخر کار وہ اس قلعے تک پہنچ ہی گئے جو پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا۔ اس قلعے کے دروازے پر بڑے بڑے پتھر کے اژدہے تھے جو زندہ ہو کر حملہ کرنے لگے، لیکن وہاں بھی زرک نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے تیر انداز تلفان کو حکم دیا کہ ان کے ماتھے کے نیلے نقطے پر نشانہ لگاؤ۔ تلفان کے تیر نے دونوں اژدہوں کو واپس پتھر میں تبدیل کر دیا۔ یوں چاروں قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی انابیہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ کی زنجیر پر ایک ہلکی سی دراڑ پڑی۔ یہ ایک اشارہ تھا
کہ امید ابھی باقی ہے۔ زرق اور اس کے سپاہی جیسے ہی اوپر پہنچے تو وہاں سیاہن فقر ان کا منتظر تھا۔ ایک دم ہوا تیز ہو گئی، آسمان لال ہو گیا اور چنگاریاں گرنے لگیں۔ جادوگر نے ہنستے ہوئے حملہ کیا، لیکن سپاہیوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ آخر زرق نے موقع دیکھ کر جادوگر کے ہاتھ میں پہنی ہوئی سیاہ انگوٹھی پر وار کیا۔ انگوٹھی ٹوٹتے ہی سیاہن زور سے چیخا۔ اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی اور جادو کا پورا قلعہ زلزلے سے ہلنے لگا۔ اسی لمحے شہزادی کی زنجیریں بھی خود بخود ٹوٹ گئیں۔ شہزادی دوڑ کر نیچے آئی۔ بادشاہ کے سپاہی اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ زرق نے جھک کر کہا، شہزادی سلامت، آپ آزاد ہیں۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ سب فوراً وہاں سے نکلے اور قلعہ ایک بڑے دھماکے سے زمیں بوس ہو گیا۔ جب یہ لوگ واپس کامیابی کے ساتھ محل میں پہنچے تو محل میں سب لوگوں نے ان کو دیکھ کر خوشی سے نعرہ لگایا، جشن منایا گیا اور آسمان پر چراغ چھوڑے گئے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، کمانڈر زرق آج سے نیلمستان کے محافظ اعظم ہو۔ شہزادی مسکرا رہی تھی۔ خوشی کی چاندنی میں اس کی معصومیت پہلے سے بھی زیادہ روشن دکھائی دے رہی تھی۔ نیلمستان دوبارہ سے امن کی سرزمین بن گیا۔ سیاہن جادوگر کا آخر اختتام ہو گیا۔